बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि पेशावर में आज हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उसको सख्ती से उसको कंडेम करती है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई हुकूमत की, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं और आवाम को अपने अमन जो कायम किया है उससे दूर नहीं रख सकती। मैं सबसे पहले आईजी केपी और इनके सारे जवानों का, सारी पुलिस फोर्स को, हमारे आर्मी के नौजवान जो उनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ज़बरदस्त टाइम पे रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारी जानों को इन्होंने महफूज किया। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यहाँ पे आया भी इसी वजह से ताकि स्पेशली मैं केपी गवर्नमेंट के बिहाफ अपने आईजी साहब और इनकी पूरी टीम और आर्मी का सबका मैं शुक्रिया अदा करूं कि इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है आज के वाक़े में और इससे पहले भी इनकी जो अपनी जान का नजराना पेश किया उन्होंने और बहुत सारे लोगों को बचाया। उसके बाद क्योंकि ये वाक़े अक्सर अभी तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई है, अमन की तरफ चल पड़े हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे हेल्थ स्टाफ है, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया और बहुत सारी जानों को उन्होंने महफूज बनाया और हर मुमकिन कोशिश की कि बेहतर से बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज उन सारे लवाइकी, उन सारे पेशेंट्स को, उन नौजवानों को, मीडिया का एक बंदा है उसको भी, सबको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करे। और केपी गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है कि वो जितनी उनकी ज़रूरियात होंगी वो सारी उनको प्रोवाइड की जाएंगी जो उनकी ज़रूरियात है। मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आईजी साहब सिक्योरिटी पे बात करेंगे, लेकिन उन गवर्नमेंट के केपी की उसकी तरफ से। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से जो अमन का ये सिलसिला और जो बेहतरी आई थी, चंद लोग उस अमन को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का, उसकी फोर्सेस का, आवाम का, ये मिल के हम सब की जंग है और ये अमन का जो सिलसिला चल पड़ा है उसको हम बाय ऑल मीन्स उसको हम अचीव करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे और इंशाअल्लाह उसमें बेहतरी लाने की जो भी कोशिश होगी वो हम करेंगे। मैं ओवर टू आईजी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 8:35 पे कॉल आई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऊपर हमले की। 3 दहशतगर्द रिक्शा में बुरका पहन कर आए और उनका पहला हमला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर सिक्योरिटी पर्सन के ऊपर हुआ, जिनको प्रॉब्ली सरप्राइज मिला, उसमें वो इंटरव्यू पे। पुलिस ने 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ उनकी पहली गाड़ियाँ पहुंची हैं और पुलिस का और आर्मी की कोऑर्डिनेशन आज के वक़ूए को हैंडल करने के लिए इतनी अच्छी थी कि वक़ूआ शुरू होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर घुस चुकी थी। टाइम का फ़र्क 4-5 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा तमाम का। सिक्योरिटी फोर्सेस में पेशावर पुलिस, एलीट ट्रूप्स, रैपिड रिस्पांस ट्रूप्स पुलिस की जो हैं वो और दीगर पुलिस के इदारे, और उनकी बैकिंग में फ़ौरन ही पाक आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स और उनकी स्पेशल फोर्सेस ये पहुंच गए। अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ और एक जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से लड़ रही थी और साथ साथ ही बच्चों की एवैक्यूएशन पे भी उनकी कंसंट्रेशन मरकूज थी। मैं यहाँ पर ये भी बताता जाऊँ कि वहाँ पर 2 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का है और एक हॉस्टल था पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का। पहले हॉस्टल पे दहशतगर्द पहुँच गए थे और दूसरे हॉस्टल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके पहुँचने से पहले कवर कर लिया था। इस इंस्टीट्यूट के अंदर आज तकरीबन 60-70 स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के थे। उसके अलावा हाउसिंग अथॉरिटी के हॉस्टल में भी 50-60 के करीब लोग थे। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हाउसिंग कॉलोनीज हैं
جو انسٹیٹیوٹ کی اپنی ہاؤسنگ کالونیز ہیں اس میں تقریباً 60-70 کوارٹرز ہیں جس میں فیملیز تھی، اور جو انسٹیٹیوٹ کے باہر ہیں وہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل اور نرسز کے ہاسٹلز بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس اور یہاں پر تمام سیکیورٹی ادارے ہر وقت چوکنا بھی رہتے ہیں، تمام کوششیں بھی جاری رہتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کے آئسولیٹڈ واقعات ایک ایکسپیکٹڈ امر ہے جو بھی ہو رہا ہے خطے میں یا بارڈر کے اکراس۔ یہاں پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک میڈیا کے جوان بھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا میڈیا پہ، مناسب نہیں ہوگا ان کے لیے سیکیورٹی کے لحاظ سے، لیکن ایک میڈیا کے جوان بھی زخمی ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنا فرض نبھا رہے تھے ایک آپریشن کے دوران اور درمیان۔ جی کمپلیٹ، اینی کوشچنز؟ سر بتائے گا جو آج دہشت گردی کے واقعات میں حیدرآباد میں ایڈیشنل آئی جی کو نشانہ بنایا گیا، ایک بہت بڑا واقعہ تھا خیبر پختونخوا پولیس کے لیے، آج دوسری بار 7 روز بعد دوسرا بڑا واقعہ آ رہا ہے، سر ہو کیا رہا ہے؟ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ بآسانی حملہ آور آ رہے ہیں، اتنا بارود ساتھ لے کر آ رہے ہیں، کیا پلان ہو رہا ہے سر؟ اور یہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ غیر آپ نے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی، غیر ملکی ایجنسیاں اور افغانستان میں جو دہشت گرد اکراس دا بارڈر بیٹھے ہیں، اور پچھلے 10-15 دن کے واقعات میں آرمی ہوئے ہیں، جس میں پولیس افسران بھی شہید ہوئے ہیں، جس میں بلوچستان میں، کے پی میں اور دیگر صوبوں میں انسیڈنسز ہوئے ہیں۔ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، صرف ایشو یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہمیں نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ جس طرح میں نے کہا یہ آئسولیٹڈ واقعات ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں 60,000 سے زیادہ سکول ہیں اور 85,000 آپ کی فورس ہے۔ ہم نے ہاؤسز کی چیکنگ کے لیے، سکولز کی چیکنگ کے لیے، ولنریبل انسٹیٹیوشنز کی چیکنگ کے لیے ہم نے لیجسلیشن کی ہے، اس قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی جنگ لڑتے ہیں اور اس کے مطابق ہی آپ پہ بوجھ آتا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو چاہے وہ آپ کی کیپیسٹی کا ہو۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں کہ سال 2017 میں 3,36,965 گھر چیک کیے گئے کہ اس میں کون رہ رہے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ 3,36,965 گھر چیک کیا گیا اس سال 8 مہینوں میں۔ 11,492 ایف آئی آر کاٹی گئی جنہوں نے گھر کو رپورٹ نہیں کیا۔ 1,18,253 ولنریبل انسٹیٹیوشنز چیک کیے گئے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی چیکنگ میں ہم نے 2,50,613 وزٹس کی ہیں اسکولوں میں، اور اس میں سے ہم نے 70,002 ایڈوائزریز ایشو کی ہیں اسکولوں کو، اور اس میں ہم نے 7,416 وارننگ کی ہیں۔ دن رات سائیکل چلتا ہے پریکاشنز کا، چیکنگ کا، ایڈوائس کا، اینڈ ایون نیسیسری ایکشن ان کے خلاف۔ اس کے باوجود آپ ایک اور ایشو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو ہم نے پچھلے 3 سالوں کا تھا اسکور بہت زیادہ ہے، لیکن ان 7 مہینوں میں ہم نے 419 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 70 کے قریب مارے گئے۔ اس رزلٹ کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن جتنا ہم رزلٹ دے رہے ہیں یا جتنا ہمارا ہاتھ حاوی ہے وہ کافی حد تک سیٹسفیکٹری ہے انشاءاللہ۔
ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے تھے اور مطلب سٹی کے اندر اور روڈ کے اوپر پولیس بم لانا اس کے بارود مواد لے کے آنا جہاں پہ چیک پوسٹ واقع ہے اس چیک پوسٹ کا پھر میں نے کہا آپ کو کہ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، گھروں کی چیکنگ، ہوٹل سرائے کی چیکنگ، کسی چیز میں کمی نہیں آتی. اور میں نے آپ کو یہ بولا کہ سینکڑوں کی گرفتاری کے بعد ایک یا دو سلپ ہونے کا ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے. کائنڈلی یہ نہ بھولیں کہ یہ وار آن ٹیرر ہے، اس میں انٹیلیجنس کے ذہن شامل ہوتے ہیں ان کے پیچھے، اس میں دہشت گردوں کی ٹریننگ شامل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلپ یا کوئی نہ کوئی ایشو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. آیا رکشے والا ہوگا جس علاقے سے دہشت گردوں کا تانے بانے بتایا جا رہا ہے وہاں تو سر رکشہ نہیں ہوتا. میری آپ سب سے استدعا یہ ہے کہ پہلا دن ہے اور پہلے دن میں انٹیلیجنس کی یا تفتیش کی جتنی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ہماری اپنی کیپیسٹی کو ریٹارڈ کرتا ہے، اس کا مثبت کوئی پہلو نہیں نکلتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے تفتیش کے لحاظ سے. ڈیڈ ٹول بتائیں جی صاحب، اور بتایا جاتا ہے کہ جو ان کی شکلیں ہیں وہ افغان مہاجرین سے اس طرح ملتی جلتی، اس حوالے سے کنفیوژن دور کرتے. ایٹ دس اسٹیج ان چیزوں میں ابھی وڈ ناٹ لائک ٹو گو انٹو دیز ڈسکشنز، اس لیے کہ یہ ہمارے تمام میجرز کو کمپرومائز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جس میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں اور اس کے علاوہ 3 ملیٹنٹس ہلاک کیے گئے ہیں. دوبارہ سر بتائیں کہ ریکارڈ یہی ہوگا. کل لیٹسٹ جو ہماری وہ ہے اس میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں 6 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں ان کا چوکیدار ہے اسکول کا، 1-2 سویلینز ہیں اور 3 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں. چوتھے کی کنفرمیشن ہو رہی ہے. اچھا سر، میری کولیگ نے بھی مجھے کہا کیا کہ زخمی کو پولیس نے کے جی ایس سے جو زخمی حالت میں پڑتا اس کا علاج ہو رہا تھا تو اس کو کہیں پر منتقل کر دیا، تو کیا کوئی ایسی اطلاع ہے کہ زخمی بھی ہے کچھ؟ تفتیش میں نہ جائیں. تھینک یو.